کلائمیٹ چینج کے خلاف جنگ میں ایک مؤثر ہتھیار ہے درخت۔ ماحولیاتی تبدیلی کے شدید اثرات میں کمی لانے کے اقدامات پر غور کرنے کے لیے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری بین الاقوامی کانفرنس COP26 کی پہلی اہم پیش رفت میں پاکستان سمیت 110 ملکوں کی حکومتوں نے سن 2030 تک جنگلات کی کٹائی ختم کر دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس میں کم ترقی یافتہ ملکوں کی مالی مدد کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان کا شمار ہم جانتے ہیں دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے بری طرح متاثر ہونے کا امکان ہے۔ جہاں ایک طرف حکومت 10 بلین ٹری سونامی کے ذریعے نئے درختوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، وہیں کئی مقامات پہ نہ صرف جنگلات بلکہ ہزاروں سال پرانے جنگلات کی کٹائی بے دریغ جاری ہے۔ صوبہ بلوچستان میں صنوبر کے نایاب جنگل پائے جاتے ہیں جنہیں اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے، لیکن ان جنگلات کے بقا کو انسانوں سے کیا خطرات لاحق ہیں، آج یہی جاننے کے لیے چلتے ہیں زیارت مرتضیٰ زہری کے ساتھ۔ زیارت بلوچستان کا ایک پرفضا مقام ہے جو کوئٹہ شہر سے تقریباً 133 کلومیٹر کی مسافت پر سطح سمندر سے 7000 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ دنیا میں صنوبر کا دوسرا بڑا جنگل بھی زیارت میں ہے۔ صنوبر کے اس جنگل کو اقوام متحدہ کے عالمی ادارے یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ موسم گرما میں بلوچستان سمیت ملک بھر سے سیاح زیارت کا رخ کرتے ہیں۔ زیارت کے بارے میں تو کافی کچھ سنا تھا، اور بیسیکلی لاڑکانہ تو گرمی کے حساب سے بہت ہی فیمس ہے، 54-55 تک وہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ جاتا ہے، اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے یہاں پہ جو موسم ہے اسپیشلی صنوبر کے بارے میں تو بہت میں نے سنا تھا، اور یہ بھی سنا تھا کہ ورلڈ میں دوسرے نمبر پہ جو ہے نا صنوبر کے درخت ہے یہاں پہ، تو ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں زبردست ویو ہے۔ صنوبر کو کرۂ ارض کی حیاتیاتی تاریخ کے ارتقائی سفر کا ایک قدیم اور زندہ مسافر سمجھا جاتا ہے۔ زیارت میں موجود صنوبر کے بعض درختوں کے عمر کا اندازہ 5000 سال تک لگایا گیا ہے۔ جہاں تک زیارت کی جونیپر کا تعلق ہے، یہ جینیٹیکلی بھی سلو گروئنگ اسپیشی ہے، لیکن دو طرح کی گروتھ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، ایک ان کی جو اونچائی ہے یا ہائٹ، اور دوسرا ریڈیل جس کو ہم لیٹرل گروتھ کہتے ہیں وہ ہے۔ تو یہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائٹ کے اوپر، اگر اچھی سائٹ پہ جونیپر گرو کر رہا ہو، اس کی جو نیوٹرینٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہو اور پانی موجود ہو تو وہ تیزی سے گرو کرے گا، لیکن چونکہ زیارت میں مٹی کی تہ بھی کم ہے اور ابھی بارشیں اور برف بھی کم ہے تو اس کی گروتھ پہ کافی اثر پڑا ہے۔ ہمارے پاس یہ جو اسپیشی ہے جونیپرس ایکسلسا پولیکارپوس، یہ یہاں پہ 88,000 ہیکٹر سے لے کر کے 1,10,000 ہیکٹرز پر یہ پھیلا ہوا ہے، لیکن اس وقت ان کی جو رینکنگ ہے وہ ورلڈ میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ زیارت میں صنوبر کے نایاب جنگلات خطرات سے دوچار ہیں۔ موسم سرما میں زیارت میں شدید سردی پڑتی ہے اور لوگ سردی سے بچاؤ اور متبادل ایندھن کے طور پر صنوبر کی لکڑیاں جلاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت نایاب جنگل ہے اور اس کا گروتھ بھی بہت سلو ہے، سال میں اس کا 1 انچ گروتھ ہے۔ یہاں پہ تو ٹمپریچر -16 میں چلا جاتا ہے۔ لوگ اسی وجہ سے یہاں پہ جو بے دریغ کٹائی کر رہے ہیں درختوں کی اور اس نایاب جنگل کا، اگر اسی طرح ہو رہا تھا تو شاید چند سالوں میں یہ درختیں بھی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے۔ زیارت میں صنوبر کے جنگلات کی کٹائی کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر بھی کوششیں جاری ہیں۔ محکمہ جنگلات کے حکام کے مطابق گزشتہ سال زیارت میں درخت کاٹنے کے الزام میں 40 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جن پر 2 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، زیارت بلوچستان۔ پاکستان میں جنگلات کا کل رقبہ سرکاری سطح پہ کم و بیش 5% بتایا جاتا ہے۔ بلوچستان کی ایک صورتحال کی آپ نے جھلک دیکھی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو جنگلات سے مالا مال ہے، لیکن صوبائی حکومت نے صرف پچھلے 1 سال کے دوران آتش زدگی کے 58 واقعات اور 815 ایکڑ سے زائد اراضی پر جنگلات تباہ ہونے کی تصدیق کی۔ رپورٹس کے مطابق 2015 سے وہاں جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو مسئلے کی نوعیت اور اس کے اثرات کے بارے میں ہم بات کریں گے پشاور یونیورسٹی سے منسلک ماہر ماحولیات پروفیسر عارف شاہ سے۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جنگلات میں جب آگ لگتی ہے تو عام طور پہ جو عالمی سطح پہ تحقیق کی گئی ہے اس میں یہی سامنے آتا ہے کہ زیادہ تر انسانی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی تحقیق اور آپ کا مطالعہ کیا بتاتا ہے؟ صوبہ خیبر پختونخوا میں کیا وجہ نظر آتی ہے؟ آگ لگنے کے واقعات جو ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیچرل اور ایک مین میڈ۔ انسانی جو غفلت ہے وہ اور جو مافیاز ہیں یہ دونوں اس میں ملوث ہیں۔
غفلت آپ اس طرح کہہ سکتی ہیں کہ یہ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں یہ اکثر اپنے ساتھ کوکنگ کا سامان کچھ لے جاتے ہیں، وہاں پہ آگ لگا کے اپنے کھانا پکانا وغیرہ کرتے ہیں اور وہیں پہ آگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا کچھ سگریٹ نوش جو ہوتے ہیں وہ سگریٹ سلگتی ہوئی سگریٹ وہاں پہ پھینک دیتے ہیں جس سے آگ لگ جاتی ہے اور بہت قیمتی نقصان ہوتا ہے. جبکہ ٹمبر مافیا جو ہیں وہ بھی اس طرح کے رات کے اندھیرے میں کچھ آگ لگانے میں ملوث پائے جاتے ہیں، جس کے لیے حکومتی سرگرمیاں تو جاری ہیں، محکمہ جنگلات بھی اپنے اقدامات اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا یہ بتائیے، آپ نے جس طرح سے آگ لگنے کی وجوہات تو بتائیں، اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگلات پہ کاروباری ضرورتوں کے لیے بھی انحصار کیا جاتا ہے، جیسے ٹمبر، اور اس کے لائسنس بھی دیے جاتے ہیں، اگرچہ مافیا بھی خاصا مضبوط ہے. گھریلو ضرورتوں کے لیے بھی انحصار کیا جاتا ہے، ایندھن کے لیے لوگ جنگلات کو کاٹتے ہیں. کیا یہ جو انحصاری کا ماڈل ہے یہ بدلا جا سکتا ہے گیون دا فیکٹ کہ پاکستان میں جنگلات کی تعداد ویسے ہی بہت کم ہے؟ تو انحصاری کا یہ ماڈل کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ انحصاری کا ماڈل ایسا بدلا جا سکتا ہے کہ ہمیں، چونکہ یہ فیول کے لیے یوز ہوتے ہیں اور جو ہمارے عمارتوں میں مختلف قسم کے دروازے، کھڑکیاں، فرنیچر وغیرہ کے لیے یہ لکڑی یوز ہوتی ہے، تو اس کے متبادل ذرائع ابھی دنیا میں متعارف کیے جا چکے ہیں. جیسے پلاسٹک ہے، ایک خاص قسم کی پلاسٹک کے دروازے کھڑکیاں، ایلومینیم کے پلاسٹک دروازے کھڑکیاں، فرنیچر وغیرہ یہ انٹروڈیوس ہو چکا ہے. تو ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا اس جانب، تاکہ 10-15 سال تک ہم اگر اس طرف شفٹ ہو جائیں تو ہمارے یہ جو جنگلات ہیں ان کی بقا کی ہم ضمانت دے سکتے ہیں. دوسرا جو ہمارے ایندھن کے مسائل ہیں، ایندھن کے مسائل رینیوبل ریسورسز کو اڈاپٹ کر کے اس کا مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور اس میں سب سے اولین شمسی توانائی ہے اور بادبانی کی توانائی ہے، جس میں ترقی یافتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک کی اشد بےحد تعاون دکھانا پڑے گا اور ان کے ساتھ کافی مالی اور تکنیکی معاونت کرنا پڑے گی، ورنہ تو یہ دنیا کو مسائل کہ پاکستان میں جو ماضی میں جو فارسٹ پالیسیز آئی ہیں ان پہ تحقیق کرنے والوں کی ایک تنقید یہ ہے کہ مقامی آبادی کو ساتھ لے کے نہیں چلا جاتا جب جنگلات کی کنزرویشن کی، ان کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے. کس طرح سے آپ کے خیال میں مقامی آبادی کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے اور لوگوں میں ایک شعور اور ایک دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے کہ جنگلات کی حفاظت ان کی اپنی ضرورت بھی ہے اور ان کا اپنا فرض بھی ہے؟ یہاں پر اگر میں کہوں کہ موجودہ حکومت کا ایک احسن اقدام ہے یوتھ ایمبیسیڈرز پروگرام. یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام جو لانچ کیا جا چکا ہے، اس کے تحت صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو تربیت دے کے وہاں پہ ان سے سوشل ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کیا جا رہا ہے، جس میں ماحولیات کا تحفظ اور جنگلات کا تحفظ بھی شامل ہے. میں تو یہ سمجھوں گا کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہبی رہنماؤں کو بھی اس یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، اور جو جہاں پہ جو مقامی جو آبادی کے جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو لوکل لیول کے سیاستدان ہوتے ہیں، نمبردار ٹائپ، کھڑپینچ ٹائپ، جو ان کو بھی اگر اس میں شامل کر دیا جائے یوتھ کے ساتھ ساتھ، تو اس کے بیش بہا نتائج حاصل ہوں گے، اور نہ صرف خیبر پختونخوا، پاکستان، بلکہ دنیا بھر کے لیے یہ جنگلات جو ہیں یہ فائدہ مند ثابت ہوں گے. بہت شکریہ پروفیسر عارف شاہ ہمارے ساتھ تھے، پشاور یونیورسٹی سے منسلک ماہر ماحولیات. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.